أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفأتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ماشاء الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو فسجدوا إلا إبليس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے پالنے والے کے حکم کی مخالفت کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس کو بھی اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو بھی دوست جانتے ہو؟ من دونی، مجھے چھوڑ کے، میری بجائے. وہم لکم عدو، حال آنکھے وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بدترین بدل ہے، ان کے لیے بدترین معاوضہ ہے، اس کے بدلے میں ظلم کے بدلے میں بدترین سزا ملنے والی ہے. ما اشہدتہم، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا. آپ بھی آگے جائیں، آگے لائن میں بیٹھیں اور قرآن کھول کے سطروں پہ دھیان کریں. میرے ساتھی معذور ہیں، ان کو کہیں سطور کے بعد بیٹھنے کی جگہ دے دیں، لائن ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں. ماں نہیں، اشہد تو گواہ بنایا ہم نے، میں نے ان کو خلق السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے میں، یعنی زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت ہم نے ان کو گواہ، میں نے گواہ نہیں بنایا. ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی جانوں کے پیدا کرنے کے وقت انہیں گواہ بنایا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور میں گمراہوں کو اپنا دوست بنانے والا نہیں تھا اور نہیں ہوں. وہ یوم یقول، اور اس دن پروردگار فرمائیں گے، نادو شرکائی، تم میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کو تم نے شریک سمجھ رکھا ہے. الذین زعمتم، وہ لوگ جن کو تم نے گمان کیا ہے، یعنی وہ شرکا جن کو تم نے میرا شریک گمان کیا ہے، ان کو آج بلاؤ، تمہاری مدد کو آئیں. فدعوہم، پس وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کے جواب میں خاموش رہیں گے، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، وہ ان کو کوئی جواب نہیں لوٹائیں گے. استجابہ یستجیبو استجابتن کے معنی جواب لانا، وہ انہیں کوئی جواب نہیں لائیں گے، وہ خاموش رہ جائیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان بنا دیں گے. موبق
ہلاکت کی جگہ، ہلاکت کا وقت. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے. الْمُجْرِمُونَ النَّارَ لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، آگ کو دیکھیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ مواقعوها اس میں مل جل کے گرنے والے ہیں. واقعوها واقعا یواقع مواقعتا باب مفعلہ ہے. ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے پھر چھلانگے لگاتے اس طرح اس میں چھلانگے لگانے والے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا اور اس سے بچ نکلنا انہیں میسر نہیں آئے گا. اس سے واپس لوٹ جانا، اس کو اوائڈ کر جانا، اس کی اوائڈنس ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگی. ان آیات طیبات کا جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ترجمہ عرض کیا ہے، اللہ قبول فرمائے. اس جگہ پیچھے سے ایک بحث چلی آ رہی ہے کہ قیامت کے میدان میں تمام جو پرسنل شیٹس ہیں وہ ساری کی ساری پیش ہوں اور چارج شیٹ کے طور پر ان کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے گا. تو اس وقت دیکھ کے حیران ہوں گے کہ پروردگار عالم کا کمپیوٹرائزنگ سسٹم کس قدر افیکٹو، کس قدر فار ریچنگ، کتنا دور رس ہے، کتنا عمیق اور دقیق ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتا ہے نہ بڑی بات چھوڑتا، سب ریکارڈ ہے. اب پروردگار عالم نے ان کا چال فریم کرنا ہے، فرد جرم عائد کرنی ہے. ان کی کنوکشن کے لیے جب تک اتھینٹیکیٹڈ اور کنکلوسیو قسم کی ایویڈنس نہ ہو اس وقت تک انہیں انکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، مجھے نہیں گردانا جا سکتا. تو پھر خدا کا جو سسٹم آف جوڈیشری ہے، نظام معدلت ہے، وہ بہت دور دراز ہے اور بڑا کمپریہنسو اور جامع ہے. اس جگہ اس طاقت کا نام لینا مناسب معلوم ہوا جو قیامت میں ان کی رسوائی کا باعث بننے والی ہے. کہ دنیا میں اگر ایک شخصیت کو تو پہچان جاتے تو قیامت کے سارے حوادث سے ساری انسانیت بن جاتی. انسان شیطان کے کہے پر نہ چلے تو انسان کے لیے خیر ہی خیر. اور انسان کے اندر ایک میٹر ہے، آقا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. قرآن مجید کے ضرور اشارت ہے، ہر چیز کو جامع ہستی عطا فرمایا اور منزل مقصود کی طرف نشاندہی کرنے والے قوت اس کے ضمیر میں رکھی. اس کو آپ پوری دنیا میں چیک کر لیں. میں نے خود اس کو بار بار دیکھا ہے، مختلف ملکوں میں جا کے دیکھا ہے. بچے کو دیکھا جب وہ مٹی کھاتا ہے کباڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے، ماں کی آنکھ بچا کے کھانے کی کوشش کرتا ہے. مٹھائی کھائے تو سامنے بیٹھ کے کھاتا ہے. اب وہ بچہ ہے دودھ پینے والا، اس کو کیا پتا میں ٹھیک کام کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. اگر اس کی انسٹنکٹ، اس کا فطری مزاج، قوت تمیزی اس کی اگر دودھ پینے کے زمانے میں بھی کام نہیں کرتی تو وہ اچھے اور برے کام میں تمیز کس سے کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین کے لیے انبیاء علیہ السلام کا آنا یہ فضل الہی ہے. یہ کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں تھی کہ انبیاء آئیں ہی تو انسان ٹھیک ہو. اگر کوئی بھی نبی نہ آتا تو انسان پر خدا کی پہچان والی ہوتی. تو اب اس نے یہ غلطی کھائی کیوں ہے؟ ایک مزاحم طاقت کو اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا اور سمجھتا ہے. کس آدمی کو نہیں پتا کہ شراب پینی بری ہے؟ یہ جو پینے سے پوچھے کہتے ہیں بری ہے، پیتے. ہر برے کام کرنے والا اس سے پوچھو چھپ چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ اپنی سیفٹی چاہتا ہے. روٹی چھپ کے کیوں نہیں کھاتا؟ کپڑے چھپ کے کیوں نہیں پہنتا؟ جو صحیح کام ہے اپنا مکان کیوں چھپ کے نہیں بناتا؟ جو کام ٹھیک ہے اس میں چھپنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جو کام غلط ہے اس کو اخفاء راز کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں. اب قرآن مجید نے قیامت کی رسوائی کا منظر بیان کرنے کے بعد کہا کہ اب اس کی جو قباحت ہے تمہیں نظر نہیں آئی؟ کس قدر ذلت کا وہ مقام ہوگا کہ جب نامہ اعمال جو رات کی تنہائی کے پردے میں کوئی کام کیے گئے، جنگلوں کی تنہائیوں میں کیے گئے، دور دست جزیروں میں کیے گئے، جنگلوں کی تنہائیوں میں کیے گئے، صحراؤں کی پہنائیوں میں کیے گئے. بڑا بڑا بزرگ آدمی کہلائے گا جب وہاں پردہ کوئی نہیں رہے گا،
سامنے کھل جائیں گے، کیا بنے تو نوکروں چاکروں اور جوتے اٹھانے والوں کے سامنے جو اس کو جوتا پرشان شروع ہو جائے گا تو کیا باقی رہ جائے گی؟ تو یہ اچھا نہیں ہے وقت پر سن لیتا کہ قیامت کی رسوائی. آدمی چاہتا ہے مجھے پڑھائی میں اگر تو میری بےعزتی بھی کر لے تو اور بات ہے، میرے شریکوں کے سامنے سے اس نے میری بےعزتی کر لی، میری فیملی کے ساتھ. تو جب پوری انسانی برادری ایک پلیٹ فارم پر ہوگی اور انسان کا منہ کالا ہو رہا ہوگا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو اب اسے سمجھنا تو چاہیے اس جہان میں چل کے ذلت اٹھانے سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے وہ شیطان ہے تیرے ساتھ لگا جو قیامت کے میدان میں تجھے یوں رسوا کرنا چاہتا ہے. اب پیغمبر کی حیثیت اس مقام پر دیکھنے کے قابل ہے. پیغمبر نے کیا کسی سے دیا ہے کہ اتنا بڑا قانون بلا کے دیا ہے. انسان کو فیبریکیٹ کرتے وقت کوئی نفع منظور ہوتا ہے، کوئی فریب کرتا ہے، کوئی ڈھنگ کرتا ہے تو کسی نفع کے لیے کرتا ہے. تو جو محبوب جتنی زمینیں ملی ہوئی تھیں، سال کا خرچہ بال بچوں کے لیے لگ لینا، باقی سب صدقہ کر دینا. جاتے وقت اپنی ساری جائیداد صدقہ ہے، میرے کسی وارث کو کوئی جائیداد صدقے میں نہیں، نہ خود پورا استفادہ زمینوں سے کیا نہ اپنی اولاد کو حق دیا ہے. اس پر کیا الزام ہوگا کہ اس نے اتنا بڑا دھندا کیوں کیا ہے؟ اگر صرف انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی، انسان کی عزت افزائی اس کو منظور نہیں کی تو کون ہے جو پوری زندگی اتنا ذہین انسان ہو کے اکیلے آدمی نے سو اللہ دیا کہ نہیں؟ آج سو اللہ کے جاننے والے دنیا میں کتنے آدمی ہیں؟ اگر کوئی آدمی اچھے طریقے سے جانتا ہے تو ملک میں نامی آدمی ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے لوگوں سے یاد کروا اچھا قانون دان کر لی، ایسا قانون دان پیدا نہیں ہوا جی. دیکھیں علامہ اقبال اچھا قانون دان تھا جی، ایک بڑی اچھا قانون دان تھا جی. اس ملک میں مسٹر وائٹ اچھا قانون دان تھا جی، مسٹر بلیک سٹون جو ہے بڑا اچھا قانون دان تھا جی. کہ جو سرجان سومن جس نے جیوسپروڈنس لکھا ہے اس ملک میں، بڑا اچھا قانون کیا لکھا ہے. جس سے ڈکشنری نہیں ہوتی کہ لوکوسٹینی کے کیا معنی ہے، الٹرا وائرس کے کیا معنی ہے جی، پرائم فشائی کے کیا معنی ہے، بونافائڈ کے کیا، اس سے بھی ڈکشنری ہے. اب یہ پہلے بزرگ کے پیے جو لوگ کہہ چکے تھے اس کی وجہ سے تعریف کیا، کیا کام کیا ہے. اب یہ جو قانون سرکار نے دیا اس کا تو ایک سنگل سینٹینس بھی موجود نہیں تھا. کرمنل لا پورا دیا ہے، سول لا پورا دیا ہے، لا آف ایتھکس پورا دیا ہے، لا آف ایتھکس پورا دیا، قانون اخلاق پورا دیا ہے. میٹریمونیل لا، بیوی میاں کے درمیان جو ازدواجی جو کانجوگل انسٹیٹیوٹ ہے، ازدواجی ادارہ ہے، مکمل قانون دیے کہ اس میں وارڈ اینڈ گارڈین، وارڈ ویسے تو عرب کو یہ جگہ کہتے ہیں لیکن قانون میں نابالغ بچے کو کہتے ہیں وارڈ اینڈ گارڈین. یعنی کوئی سرپرستی کون کرے، بچے کو کون پالے، بیوی میں جھگڑا ہو، پورا یہ جو گارڈین لا ہے مکمل طور پر اس کو خزانت ہمارے اسلامی لا میں کہتے ہیں. یہ گارڈین شپ کون وارث بنے، ماں پالے کہ باپ پالے، نانا پالے کہ دادا پالے، نانی پالے کہ دادی پالے، کون پالے، وراثت کس طرح بانٹے، کس کو کتنا حصہ ملے، کون کیا پائے گا، اولاد ہوگی تو کیا پائے گا، بے اولاد ہو تو کیا پائے گا. اتنا بڑا قانون بین الاقوام دیا ہے. دوسری قوموں سے نپٹنے کا وقت آئے تو ان سے کیسے ٹرمز اور کنڈیشن طے کی جاتی ہے. انٹرنیشنل عدلیہ ہے. یہ جو آپ کے یہاں کسٹم سسٹم ہے اس کو مسئلے تو اصول کہتے ہیں، باضابطہ طور اس کو سسٹمائز کیا گیا حضرت فاروق اعظم کے دور خلاف، مگر دیا سرکار نے. یہ امیگریشن ایکٹ جو ہے سرکار نے لکھا ہے، آپ امیگرانٹ سرکار. تو ایک آدمی پوری دنیا کو خدا سے تعلق کے راستے بھی سارے بتا کے جائے، بندے کا بندے سے جو تعلق ہے وہ بھی بتا کے جائے، بندے کا جو پوری سوسائٹی سے وہ تعلق ہے وہ بھی بتا کے جائے. اس کا قانون استحقاق، اس کی جائیدادیں کس طرح تقسیم ہوگی، جھگڑے ہو تو کس طرح ملیں گے، اور اس کا بول چال کے طریقے سمجھا کے جائے، سوچوں کے طریقے، رات کو سونے کے طریقے، دن کو چلنے کے طریقے، قوموں سے صلح کرنے کے طریقے، میدان میں نبردار ہونے کے طریقے، کوئی بات بھی نہ چھوڑے. اتنا دھندا کیا ہے، آنا کسی سے نہ لے، ہے نا بات. اتنا ذہین آدمی اتنی انٹیلیجنس کو یوٹیلائز کرے تو اس کی طے میں کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے. جتنا مال غنیمت اکٹھا ہوا مجاہدوں میں تقسیم کر دیا. جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوا کہا میری فیملی نہیں لے سکتی، میں نہیں لے سکتی، میں خود بھی استعمال نہیں کرتا، میری فیملی ہمارے خون کھلائے.
اب بھی دھندے تو سارے کرتا ہے، کچھ مجھے ملے جنہیں ساری سوسائٹی کو دلایا ہے، خود کو بھی پرے رکھا ہے، اپنی اولاد کو بھی پرے رکھا ہے، اس پر کیا ایمان؟ پوری دنیا کے دانشوروں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ سچا نبی ہے، سچا رسول ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک مزاحم طاقت ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ نظر ہی نہیں آیا کبھی، اس کے باوجود ریسرچ کر دنیا کا یہ ہے کوئی۔ قرآن کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ، بات تم سے کرتا ہوں، ساری سوسائٹی کو سمجھا رہا ہوں، لیکن تیری بات ہے اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا کہ بے ایمانوں کیا جو چیلنج پوائنٹ ہے وہی بے ایمانی پر مبنی ہے۔ جب کہا نا سجدہ کرو آدم کے سامنے، تو سب نے سجدہ کر دیا، پوری میجارٹی میں صحیح، پوری جو انجینک سوسائٹی ہے سب نے، فرشتوں کی تمام سوسائٹی نے سجدہ کر دیا، تو وہ اکیلا رہ کے کیا کرے؟ اس لیے حضور نے فرمایا لا یخرج من القوم الا الشیطان، پوری قوم سے الگ رائے قائم کرنا یہ شیطان کا رائی ہے، انسان کا رائی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے ساری انسانیت مل کے غلط کرے اور ایک انسان جو ہے وہ حق پر ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی رسوائی کا منظر اوپر دکھا چکے ہیں، جو تمہاری قیامت خراب کرنے والا وہ صرف شیطان ہے، اور پتہ ہے اس کی رائے کتنی بوگس ہے، پورے فرشتے مل کے کام کریں وہ غلط ہو، اکیلا ایک بے ایمان کوئی کام کرے اس کو صحیح کرے، تو پہلے دن ہی سے اس کا کام ٹیڑھا ہے۔ اللہ کے رضا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، اس کا مطلب کہ اس کے مطلب یہ خیال کرنا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس پر ایک طویل بحث ہے کہ کیا جن بھی فرشتے کی کوئی برادری ہے۔ ایک طبقے نے یہ بھی دعویٰ کیا، معتزلہ کہتے ہیں کہ تھا وہ فرشتوں میں، لیکن ان فرشتوں میں سے تھا جن کا نام جن تھا، مگر یہ رائے انتہائی غیر مقبول ہے، اس کو اہل سنت نے کبھی قبول نہیں کیا۔ جن ایک الگ برادری کا نام ہے۔ ایک بات کہتے ہیں کہ جن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا، یہ وجہ کے طور پر معقول نہیں ہے، اس لیے کہ جنات میں نمازیں پڑھنے والے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، ان کا ایمان لانا ثابت ہے۔ سورہ جن کے اندر اس بات کی باقاعدہ بحث آئے گی انشاءاللہ، جس میں آپ دیکھیں گے ملائکہ میں ایمان لانے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، اور مختلف درسگاہوں میں پڑھتے دیکھے گئے۔ ہم لوگ کی جگہ پڑھتے تھے تو طالب علموں کی ڈیوٹی تھی ایندھن کاٹ کے لانا، ایک براک کی کر کاٹا گیا، پھر بہت ساری لکڑیاں اتری تو طالب علموں کو کہا گیا کہ یار یہ جلدی سے لے کے آؤ گا، یہ شام سے پہلے تو نہیں لائی جا سکتی، طالب علم ویسے بھی سست سی قوم ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں میں استاد جی لے آؤں، لے آؤ۔ وہ گیا تو دیکھنے میں اس میں لگتا تھا کہ ضلع ہزارے کا آدمی ہے، باتیں ضلع ہزارے کے لوگوں کی طرح کرتا تھا، تو وہ گیا اور وہ پورے درخت کو اوپر سے اترا، وہ سارا ایندھن اسے 2 پتھر بنا، اور وہ 5-7 آدمی اٹھا کے نہیں لا سکتے، ایک مرتبہ اٹھا کے لا، دوسری مرتبہ اٹھا کے لا، تو کس طرح نے پوچھا تو جن تو نہیں ہے، اسی کو اٹھایا، پھر وہ آپ کو نکلا، جسے کچھ کہا ادھر گیا ادھر گیا ادھر، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ تو جنات مختلف درسگاہوں میں پڑھتے بھی دیکھے گئے ہیں، تو اس طرح یہ سمجھنا کہ جنوں میں سے ہونے کی وجہ سے اس نے کفر کیا، یہ وجہ کافی نہیں۔ ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، کیا نتیجے سے نکلتا ہے؟ فرشتوں کا استاد ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا عزت اطاعت خدا بندی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ جتنے بھی انسان ہو اپنی بزرگی، اپنی عظمت کے بارے میں ایک ہی بات جانو، خدا اور اس کے رسول کی غلامی بزرگی کا باعث ہے۔ خدا اور اس کے رسول سے سرتابی کی جائے تو نہ کوئی بزرگ ہے نہ کوئی قابل تعظیم ہے، عزت جاتی ہے، عزت صدقہ ہے انبیاء علیہ السلام کی غلامی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز مانتے ہو؟ ان جگہ دیکھو ذریت تسلیم کیا گیا، اور سورہ اعراف میں قرآن مجید کا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور شیطان کی تمام اولاد تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس جگہ تمام مفسرین نے جزم کیا ہے
کہ شیطان کل روئے زمین پر ہر وقت حاضر ناظر ہے۔ اگر حاضر ناظر ہونا مستلزم شرک ہو، کسی اللہ کے سوا کسی کو حاضر مانا جائے تو آدمی مشرک ہو جائے، تو مجھے بتائیے قرآن کہتا ہے شیطان اور اس کے اولاد ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ جہاں انہو یراکم، وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، انہو یراکم ہوا و قبیلہ، وہ بھی دیکھتا ہے اور اس کی اولاد بھی دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ بھی۔ اولاد کے بارے میں شک تھا کہ لفظ قبیل وہاں آیا، یہاں پر امیر صاحب نے بتا دیا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو تم ولی مانتے ہو، کارساز مانتے ہو؟ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے نہیں ہے حاضر اور ناظر ہونا، کیونکہ شیطان اگر حاضر ناظر ہو تو شرک لازم نہ آئے، تو نبی کے حاضر ناظر ہونے سے کیوں شرک لازم آئے؟ تم بیماری کا ہونا مانتے ہو، علاج کا ہونا نہیں مانتے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو ولی مانے تو عیب نہیں، خدا کے مخالف بنے کو یہ من دون اللہ ہے۔ اگر من لدن اللہ کو ولی مانے تو قرآن مجید کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں اللہ کے سوا ولی جاننے میں کوئی عیب نہیں، اللہ نے اپنے سوا ولی بیان کیے، لیکن فرق یہ ہے وہ من لدن اللہ ہے یا من دون اللہ ہے۔ اگر یہ فرق تم ملحوظ نہ رکھو تو اس جگہ شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو ولی بنانے پر ملامت کیا ہے۔ وہاں رب نے خود بتایا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے، والذین آمنوا، اور صحیح عقیدے والے مسلمان تمہاری ولی ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ولی بیان کیا، معلوم ہے ولی ہے بھی اور ولی نہیں بھی۔ کون ولی نہیں ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے مخالف دھرے گا وہ ولی نہیں ہے۔ جو من لدن اللہ ہے، من جانب باری تعالیٰ ہے، اللہ خود بھی ولی ہے اور وہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے۔ پیچھے بعض بحث بھی کارسازی کی چھڑی ہوئی تھی، تو کہ پیچھے قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا من یرتد منکم عن دینہ فلسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ، قرآن مجید کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس ایسی قوم لے آئے گی کہ جن سے رب خود پیار کرے گا، وہ رب سے پیار کرے گا، اور وہ عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین، وہ کافروں کے لیے سخت بھاری ہوں گے، مومنوں کے لیے بڑے ہلکے پھلکے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں وہ جنگیں کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو خیال ہوا جب تمام دنیا سے ان کی جنگ چھڑے گی، مومن تو ہوں گے ہی تھوڑے سارے، تو جب اتنے تھوڑے ساروں کی جنگ سارے جہان سے چھڑ جائے گی تو وہ کارگر کس طرح ہوگی؟ اور آپ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ گھبراتے کیوں ہیں؟ تمہارا کام بنانے والا اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، تمہارا کام بنانے والا اس کا رسول ہے جو چاند کو توڑ سکتا ہے، سورج کو موڑ سکتا ہے، گھبرانے والی کیا بات ہے؟ اور پھر تمہارے کارساز وہ بندگان خدا جن کا عقیدہ سچا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں جناب عمر نے دریائے نیل کو چٹھی لکھی، دریائے نیل کو آپ کے آرڈرز کیری آؤٹ کرنا پڑے گا نا، فرض کرنا پڑے گا۔ آپ نے آگ کو چٹھی لکھی، بجھی کہ نہ بجھی، آپ نے زمین کے اچھال کو، زمین کے زلزلے کو آپ نے درہ مار کے کاٹ رس کر دیا، تو اسی وقت زمین تھمی کہ نہ تھمی؟ کہا تمہارے کام بنانے والے یہ مردان حق ہے، تمہارا کام بنانے والا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور کہ مومنین ہے۔ اس کا مطلب کسی کو ولی جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ یہ ولی من اللہ ہے یا یہ ولی من دون اللہ ہے۔ اگر ولی من لدن اللہ ہے تو وہ کارساز ہو سکتا ہے، اگر وہ ولی من دون اللہ ہے تو وہ کارساز نہیں۔
من دونی، اب اعتراض من دون کی وجہ سے ہے، اگر وہ من دون اللہ ہوتے یہ من دون اللہ ہے۔ قاعدہ اصولیوں کا کیا ہے؟ جو ممنوع لغیر ہی ہوتا ہے وہ جائز لذاتی ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ ہمارا ایک اسلامک جورسپروڈنس کا ایک قاعدہ ہے، جو چیز ممنوع لغیر ہی ہو وہ جائز لذاتی ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہا کھڑے ہو کے دعا مت مانگو نماز جنازہ کے بعد، تو مطلقاً دعا تو منع نہیں کی نا، قیام کی وجہ سے منع کی ہے، تو یہ ممنوع لغیر ہی ہے نا۔ دعا کی وجہ سے ممنوع نہیں ہے بلکہ کھڑا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کھڑے ہو کے دعا مانگو گے تو وہ باہر سے آئے گا، وہ سمجھے گا نماز میں کھڑے ہیں، وہ بھی پیچھے نیت کر دے گا، تو یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، آپ مس انڈرسٹینڈنگ کاز کر رہے ہیں۔ اگر وہ قیام اس سے منتفی کر دے یہ صفحے توڑ دے، تو جو چیز ممنوع لغیر ہی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دعا بطور دعا کے درست ہے، اس کے اندر کوئی ایڈیشنل کاز ہے جس کی عمر، یہاں جو ولی بنانا ممنوع نہیں ہے، من دون اللہ ہونا سے وجہ ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھائی؟ یہ ممنوع لغیر ہی ہے، ممنوع لذات نہیں۔ ولی بطور ولی کے بنانا ممنوع ہی نہیں ہے، اس کی ممانعت کی کاز کیا ہے؟ من دون اللہ ہونا۔ اگر وہ من دون اللہ ہے تو ولی ہے۔ بیس الظالمین بدلا، اچھا مجھے یہ شکل رہا تھا کہ شاید لیٹ ہو گیا ہے نا بھی چلیے چلے نا پائیں۔ اصل میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن مجید کا گھیرنا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دماغ میں ڈالنا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے، جتنا پڑھا جائے آدمی نے سمجھ لیا ہو کہ میں نے بات سمجھ لی، اب مجھے آئندہ زندگی میں کرنا کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، آپ نے ولی بنانا ہے کس کو؟ اللہ، اس کے رسول کو اور اولیاء اللہ۔ کس کو ولی نہیں بنانا؟ شیطان کو نہیں بنانا، اس کی ذریت کو نہیں بنانا۔ قرآن کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ قرآن کہتا ہے میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا گواہ نہیں بنایا، نہ ان کو اپنی جانوں کے پیدا کرنے کا گواہ بنایا۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ irrelevant پیسج ہے، مگر بہت خوبصورتی سے اس کا ریلیونس ہے۔ اصل میں پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ استحقاق پرستش، پوجا جانے کا حق کس طرح ملتا ہے؟ کہتا پوجو اس کو جس نے تمہیں بنایا ہو، پوجو اس کو جس نے تمہیں پالا ہو، پوجو اس کو جو تمہیں زندہ رکھنے کے اسباب مہیا کرتا ہو۔ شیطان کے پیچھے چلتے یہ اس کی پوجا ہے، کیوں اس کے کہے پہ چلتے ہو؟ کہے پہ تو اس کے چلو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کہے پہ تو اس کے چلو جس نے تمہیں پالا ہے، بات تو اس کی مانو جو ضروریاتی زندگی تمہیں فراہم کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب زمین و آسمان بنائے تم نہیں تھے، اور شیطان سے پوچھو، شیطان کی ضروریت سے پوچھو کہ میں نے آسمانوں اور زمین کے بنانے کے وقت تمہیں موجود کیا کہ میری مدد کرو؟ جب وہ زمین و آسمان کا پورا سٹرکچر میں کسی کی مدد کے بغیر بنا سکتا ہوں، کسی کو میں نے اپنا شیئر ہولڈر کام میں جب نہیں بنایا تو پوجے جانے میں پھر میں کسی کو اپنا شیئر ہولڈر کیوں تسلیم کروں؟ ایک خوبصورت لاجیکل ریشنلٹی ہے نا، ایک منطقیانہ ربط اور ضبط گزشتہ آیاتوں سے لگ رہا ہے نا۔ کاش شیطان کی جو بات مانتے نہیں، اس کی پوجا ہے، پوجا اس کی جب کرتے جب کائنات کے بنانے میں، مثلا زمین ایک چیز ہے اتنے وسیع پیمانے پر ہے، اگر انسانوں کے پیدائش کے وقت انسانوں کو زمین خود بنانا پڑتی تو پھر باپ کو پتا چلتا ہے بچے میں نے کتنے پیدا کیے ہیں اور ان کو کس طرح سنبھالوں گا۔ کوئی حکومت اپنی پاپولیشن بڑھ جانے پر ان کو زمین خود تیار کرنا پڑتی تو پھر تو زندہ آدمیوں کو کھڑے کر کے صفوں میں ان کو کاٹ کے پڑے پھینک دیتے کہ بندے زیادہ ہو گئے ہیں، اب ہم اپنی زمین میں اکموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ کہا زمین اس کو بادشاہ سے لے کر کے گدھا تک استعمال کرتے، کس کی بنائی ہوئی ہے؟ میری۔ یہ جو تازہ ہوائیں تمہیں زندگی فراہم کرتی یہ کس کی پیدا کی؟ میری۔ یہ جو ہائیجینک سسٹم ہے
یہ کس کا اسٹیبلش کیا ہوا ہے؟ میرا. یہ آکسیجن جتنا مل رہا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے. یہ زمین سے جو ریپروڈکٹیو سسٹم کے تحت ہے یہ نباتات اگ رہی ہے، فصلیں اگ رہی ہیں، پھل اگ رہے ہیں، ضرورت کے مطابق غلوں کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے صحتیں فراہم ہو رہی ہیں. وہ تمام پراپرٹی جو تمہارے بدن میں رکھی گئی ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں اتنا چونا ہونا چاہیے کہ جس سے ایک دڑبا کی سفیدی کی جا سکے. تو اس مقدار میں ہر آدمی کی باڈی میں چونا کون فراہم کرتا ہے؟ پسینہ آتا ہے تو پسینہ جب خشک ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے پر سفید سفید داغ نظر آتے ہوئے چونا. لیکن پتہ نہیں کس طرح اس طرح کھپایا ہے بیچ میں. اس طرح کسی کے آدمی باڈی میں کتنا بلڈ ہونا چاہیے، کتنا پانی ہونا چاہیے، کتنا صفرا ہونا چاہیے، کتنا سودا ہونا چاہیے. یہ سبسٹینسز ہے، یہ خلطیں ہیں، ایلیمنٹس ہیں جو انسانی باڈی میں ہوتی ہیں. پیلے رنگ کا پانی جب آدمی کیا کرے جو اندر سے نکلتا ہے اس کو صفرا کہتے ہیں. جس وقت آدمی پاگل ہونے لگتا ہے اس کے چہرے پر سیاہی کے آثار آ جاتے ہیں. سیاہ ہوتا نہیں مگر ہو جاتا ہے. آنکھوں کے گرد گرد کالے کالے دائرے بڑے بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں. چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، ہاتھوں پہ سیاہی آ جاتی ہے، اور پھر بدن سے میکس ہیں. اس مادے کا نام سودا ہے. اور دل پہ طبیبوں کی بھی ایک سوچ ہے، سائیکالوجی کی بھی ایک سوچ ہے کہ دل پر ایک سیاہ نقطہ ہے چھوٹے سائز کا جس کو سویدائے قلب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں محبت کا مرکز ہے. تو پاگل ہونے میں زیادہ دخل ہوتا ہے محبت کا. کسی کو سویدا اس میں مصغر ہے، ڈیمینیٹیو ناؤن ہے، جیسے سگار سے سگریٹ ہے، بک سے بکلیٹ ہے، اسے سودا سے سویدا ہے. چھوٹا سا نقطہ جب وہ بڑھ جاتا ہے تو دل سارا کالا ہو جاتا ہے. تو اس قدس کو سودا ہو گیا، یعنی وہ چھوٹا جو نقطہ تھا وہ بڑھ گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں کون فراہم کرتا ہے انسانی باڈی میں؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیشو ہیں انسان کے بدن میں لگے ہیں. کیا خیال ہے ادھر کوئی مکان بنتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے وہ آؤٹ لیٹ رکھتے ہیں، یہاں سے پانی بہہ جائے گا، یہاں سے بدبو بہہ جائے گی، یہاں ہم نے اس کا ٹائلٹ بنانا ہے. اور وہ ٹائلٹ کا جو سارا سسٹم ہے اس کو تو یہ کاریگر کی کاریگری ماننا پڑتی ہے کہ نہیں؟ تو جس ایک اتنے بڑے مکان میں آپ کو ٹوائلٹ بنانا پڑے، غسل خانہ بنانا پڑے، کچن بنانا پڑے، تو کچن کی دوری ٹوائلٹ سے کتنی ہونی چاہیے یہ جاننے کے لیے پھر علم چاہیے. مکان کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، آرکیٹیکچر ہونی چاہیے. تو جس نے یہ سارا سسٹم کائنات کا بنایا ہے، اتنی کھلی دنیا ہو کر کے بھی آپ کو پھر مشکلات ہیں. تو اتنا چھوٹا سا ایک انسانی ڈھانچہ بنا کے ٹوائلٹ بھی اندر ہی بنایا ہوا ہے، ہائیجینک سسٹم بھی اندر ہی بنایا ہوا ہے، کھانے پینے کا سسٹم بھی اندر ہی بنایا ہوا ہے، خون بھی اندر ہی اسٹور کیا جاتا ہے، اندر ہی ریفائنری لگی ہوئی ہے، وہ خون صاف کر کے تو وہ پمپ بھی اندر لگا ہوا ہے جو پوری باڈی میں پمپ کرتا ہے. اب جو خون کے جانے آنے کا سسٹم ہے بتاؤ یہ کتنا بڑا کام ہے. خون پیدا کے خوراک کھائی ہے، اب کون سی وہ مشینری ہے تو اندر ہی اس کو کاٹ چھانٹ کر کے پہلے بلغم میں تبدیل کرتی ہے، بلغم کو ڈھال کے پھر اس کو خون بناتی ہے. خون بنانے کے بعد جتنا ہڈی کو مواد ضرورت ہے وہ ہڈی کی شکل میں دیتی ہے، جتنا گوشت کی شکل میں چاہیے گوشت میں چین کر دیتی ہے، جتنا مغز کی ضرورت ہے مغز میں، اور جتنا بون میرو ہے کون تبدیل کرتا ہے. کتنا بڑا سسٹم ہے. صرف اس کو چیک کرنے والے ہاتھ لگاتے تو لاکھوں روپے بون پہلے مانگتے بعد میں ہاتھ لگاتے ہیں. تو جس نے مفت میں یہ سارا کام اسٹیبلش کیا ہے، رب کہتا ہے اگر میں نے آسمانوں زمینوں سے لے کر انسان کے بدن کے ڈھانچے تک کسی کو اپنا موقع پر گواہ لا کے کہا تھوڑا میرا ہاتھ بٹاؤ تاکہ کام کروں، اگر یہ سارے کام میں نے کیے ہیں تو پوچھنے کے لیے دوسرا کیوں تلاش کرتا ہے؟ کتنا خوبصورت استدلال ہے. ویری آرگومنٹیو وے، استدلال کی شاہکار ہے قرآن. کتنا خوبصورتی سے استدلال کسی کہتے ہیں میں گمراہوں کو اپنا بازو بنانے والا نہیں ہے، یہ گمراہ ہیں، میں تو ہوں ہی بے نیاز. تو اگر یہ میرے بازو ہوتے، شیطان اور اس کی ذریت بازو ہوتی، آج کار سازی کے لیے ان کو تم بھرتی کرتے پر تم ٹھیک بات تھی. جب میں نے یہ سارا کام اکیلے میں بنایا ہے تو اب تم ان کو کیوں کا احساس مانتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی باتیں ہیں تو یوم یقولو نادو شرکائی، قیامت کے میدان روزگار کہیں گے میرے شریکوں کو بلاؤ.
اب کچھ دور حاضر کے دانشور یہ کہنے لگے ہیں تم سرکار کو اپنا خدا مانتے ہو، ولیوں کو اپنا خدا مانتے نہیں۔ مسلمانوں پر یہ الزام ہے، آج تک میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی مسلمان کو سرکار کو خدا کہتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی ولی کو خدا کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سرکار کو بھی عبدہ و رسول اور یہ اللہ کو اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں، ان کے درگاہوں پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کریم ایک کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہوا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو دوسرے اپنے قرآن مجید کے اندرونی حدود سے ثابت کریں گے۔ پیچھے نہیں بولا سورہ کاف میں وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولیوں کی خانقاہوں پر انہوں نے کہا یہاں مسجد بنائیں گے۔ کیوں مسجد بنائیں گے؟ کہ ان کی قبر کا قرب قبول دعا اور قبول عبادت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ بات واقعتاً قرآن کے کرائیٹیرین پر جسٹیفائڈ نہ ہوتی تو قرآن مجید اس کو بیان کر کے اس کو اپریشیٹ کرتا۔ قرآن مجید نے اس کی تعریف کی تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے مقامات کو ذریعہ قبول دعا ماننا یہ قرآن مجید کے اندرونی پالیسی میں شامل ہے۔ یہ جن کی مذمت کی گئی وہ شیطان کا پہلو ہے۔ اب بندگان خدا کو شیطان کے پہلو پر قیاس کرنا یہ کوئی قیاس کا اصول نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں قیامت کے میدان پروردگار کہے گا اب شرکا کو، ان شریکوں کو بلا جن کو تو شریک سمجھتے تھے۔ اب آگے ایک فصل بیان کی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، ولیوں کو تمیز کرتی ہے، ڈفرینشیٹس کو کہیں گے عوائد کی زبان میں، لاجک میں فصل کا ترجمہ ڈفرینشیا، یہ ڈفرینشیا ہے جس سے تمیز ہوگی کہ کون ولی من دون اللہ ہے اور کون ولی من فضل اللہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ان کو بلاؤ آج تمہاری مدد کریں، تو معلوم ہوا قیامت کے میدان میں تمیز ہو جائے گی کہ کون شرکا ہے جو مدد نہیں کر سکیں گے۔ اگر سرکار کا پیار بھی شرک کا باعث ہو تو سرکار تو مدد کریں گے۔ جب سب دنیا چھوڑ جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے جائیں گے کہ آج ہماری مدد کریں، چل گئی گفانیاں مارنیاں بڑھ جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم فیصلہ کرنا چاہیں گے اس جگہ اس سے کون مراد ہے، اس سے نہ رسول مراد ہے نہ ولی مراد ہے، کیونکہ شرکا وہ سمجھے جاتے ہیں جو قیامت میں مدد نہیں کریں گے، اور مدد کے لیے کسی کے پاس جانا شرک ہو تو کم از کم قیامت کے میدان میں تو شرک نہ ہو۔ تو بھائی بخاری شریف کے متن میں نصف درجن کے ہیر پھیر میں حدیث شفا، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہماری مدد کرو۔ اس جگہ سوال اٹھتا ہے کہ قیامت میں کوئی لیکچر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ قیامت میں کوئی کالج کھلے گا؟ نہیں کھلے۔ کوئی یونیورسٹی اوپن ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی کسی طرح کا میڈیا ورک کرے گا؟ کوئی ریڈیو ہوگا، اخبارات ہوں گے، ٹیلی ویژن ہوگا، کوئی راڈار ہوگا، کوئی کسی طرح کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم ہوگا۔ اس وقت بتائیے ان کا موٹیو کیا ہوگا؟ کون انہیں آدم علیہ السلام کے پاس لے جانے کی دعوت دے گا؟ کیوں ایسا وہ کریں گے؟ یہ بات سمجھ لیجیے مطلب ہے، تو مجھے بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سارے بچے میری طرف دھیان کرو، آپ پڑھنی ہے بات اسی لیے بات پہلے پڑھی نہیں پڑتی۔ یہ بات قیامت کے میدان میں فیصلہ طلب ہے کہ اب وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو یہ مجبوری تھی اللہ جی نظر نہیں آتے تھے، اب تو اللہ جی نظر بھی آ رہے ہیں، سیدھا کیوں نہیں جاتا؟ اس کو پتا ہے سیدھا جاؤں تو بستر آج بندے گا، آج بستر بند جانے کا ٹائم ہے۔ اب مجھے بتاؤ، بالکل متفقہ طور پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ اس میں ابو جہل نہیں جائے؟ نہیں جائے گا۔ ابو لہب نہیں ہے؟ بالکل جائے گا۔ فرعون جائے؟ سب جائیں گے۔ نمرود جائے گا؟ نہیں جائیں۔ یہ جتنے کہتے ہیں اللہ کے بندوں کے پاس جانا شرک ہے، جائیں، بالکل ذمہ داری سے کہتے ہیں۔ یار اگر شرک ہے تو قیامت میں کیوں شرک ہوگا؟ آدم علیہ السلام تو اس وقت کہتے ہیں یار یہ شرک ہے، یہ نہیں کرتے، دنیا میں نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا نبی تو کم از کم انہیں روکے، چلو تمہارے کہے کے مطابق اللہ کے نبی کو تو توفیق نہیں ہے، خدا تو کہہ سکتا، آپ کدھر جاتے ہو؟ کل تو شرک کرتے ہو، آج کدھر جاتے ہو؟ معلوم ہوا کہ جانا شرک ہے ہی، پر موٹیو دیکھنا پڑے گا انہیں لے جائے گا کون؟ سنی تو خوش نصیب ہے، تیرا دنیا میں جو عقیدہ ہے نا
کوئی مشکل وقت آ پڑے تو کوئی اللہ کا بندہ ہے نا عقیدہ، اسی عقیدے والے کہیں گے یار آج وہی پرانا فارمولہ ہے، چلو کوئی اللہ کا بندہ۔ کس نے لکھا؟ امام ابن حجر اسقلانی، کتاب فتح الباری شرح مدارج۔ سنی تیرے عقیدے کو پہلے رہنما تسلیم کیا جائے گا، بعد میں بندہ آدم علیہ السلام کو ہے انشاءاللہ۔ کل جو اللہ کا منظور ہوا تو نادو شرکائی سے پھر بحث شروع کریں گے، لیکن آج اتنی بات آپ کی سمجھ بہت اچھی طرح آ گئی ہے، آپ کا اسے یاد رکھیں یا نہ رکھیں آپ کی مرضی رہی، لیکن آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ سنی کے اس عقیدے کو قیامت کے ٹریولنگ پوائنٹ پر استعمال کیا۔ چلو پہلے آدم علیہ السلام کو بزرگ بندہ تلاش کرو، کیوں وہی مطلب کوئی ڈھول بج کے بجے گا کہ آؤ جی ایک مشورہ کریں، اس وقت سنی کی یہ رائے کہ یار دنیا میں ہم نے یہ تجربہ کیا، کوئی مشکل وقت آ پڑے تو جایا کرتے تھے ولیوں کے پاس، نیکوں کے پاس، آؤ تو اللہ کا نیک بندہ تلاش کریں، تو پتہ چلا نیکوں کے پاس جانا یہ اہل سنت کی امتیازی علامت ہے، اور قیامت میں پہلے تسلیم ہوگی تو بعد میں قیامت شروع ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اذان کہیے، اللہ